محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا حصہ عبداللہ بن عبد المطلب۔ 21واں باب۔ راستے کے کنارے ایک صحرائی خیمہ گاہ جو ایک مدہوش کن خوشبو سے مہک رہی تھی۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ قبیلے کے سردار کارواں کو پیچھے چھوڑ کر مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ سورج ان کے سامنے مکہ کی پہاڑیوں پر ٹکا ہوا تھا اور ان کے طویل سائے ان کے تعاقب میں دوڑے چلے آ رہے تھے۔ کچھ دور آگے بڑھنے پر سڑک کے ایک جانب ایک خیمہ گاہ لگی ہوئی تھی۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا تھا کہ کوئی سردار قبیلہ شکار اور سیر و تفریح کے لیے شہر سے باہر آ کر ٹھہرا ہوا ہے۔ سڑک پر ایک غلام اور ایک کنیز ہاتھوں میں رنگین چھاگلیں اور خوشنما پیالے لیے کھڑے تھے۔ انہوں نے سرداروں کو روکا۔ سفر سے آنے والوں کے لیے وطن کا دیدار مبارک ہو۔ اور اس کنیز نے پیالہ بھر کر پانی پیش کیا۔ ان میں سے ایک ایک پانی پی کر آگے بڑھا جاتا اور اس کنیز کو شوق نگاہوں سے دیکھ کر کوئی دلچسپ فقرہ بھی کہہ دیتا۔ دو دو تین تین سوار ہنستے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ جب عبداللہ نے جھک کر پانی کا پیالہ لینا چاہا تو کنیز نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ یہ آپ کے لیے نہیں، اس نے معنی خیز نظروں سے عبداللہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر غلام سے ایک دوسرا پیالہ لے کر اس میں چھاگل سے پانی اونڈھیلا اور عبداللہ کو پیش کیا۔ میری مالکن نے کہا تھا آپ کو اس پیالے سے پانی پلاؤں۔ کون؟ عبداللہ نے پیالہ لیتے ہوئے پوچھا، مگر اسے اس سوال کا جواب خود اس پیالے سے مل گیا۔ وہی جانی پہچانی مدہوش کر دینے والی خوشبو تھی۔ عبداللہ نے پیالے کو ناک کے قریب سے لے جا کر ایک بڑی زور سے سانس کھینچی۔ فاطمہ، اس نے کنیز کو مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ ہاں، وہ آپ کی منتظر ہیں۔ دو چار سوار عبداللہ کے پیچھے تھے۔ وہ غلام کے ہاتھ سے پانی پی کر آگے نکل گئے تھے۔ ان کو مکہ پہنچنے کی جلدی تھی۔ وہ عبداللہ کا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ عبداللہ نے گھوم کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے ساتھی آگے نکلے جا رہے تھے اور اب وہ وہاں تنہا رہ گیا تھا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا اور گھوڑے کی باگ خیمہ گاہ کی طرف پھیر دی، جو ایک چشمے کے کنارے کھجوروں کے جھنڈ کے نیچے تھی۔ سورج مکہ کی پہاڑیوں کی اوٹ سے ذرا سا سر اٹھائے جھانک رہا تھا۔ ریگستانی کیڑے سائیں سائیں کرتے ہوئے چشمے کی گزرگاہ پر پھدک رہے تھے اور وہاں ایک خیمے کے دروازے پر فاطمہ کھڑی آنے والے سوار کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ تم خوشبو دار پیالے کے عنبرین پیغام کو سمجھ لو گے۔ فاطمہ نے عبداللہ کو گھوڑے سے اترنے کے لیے اپنا سہارا پیش کیا۔ وہ اس کے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھے نیچے اتر آیا۔ اس نے فاطمہ کے سراپے پر ایک بھرپور نظر ڈالی۔ ایک طویل تھکا دینے والے سفر سے لوٹنے کے بعد ایک خوش اندام خاتون کی دلربا خوش آمدید دیوانہ بنا دینے کے لیے بہت کافی ہوتی ہے۔ فاطمہ نے اپنی لٹکتی ہوئی آستین سے عبداللہ کے گرد آلود پیشانی کو صاف کیا اور عبداللہ اس آستین میں اپنے چہرے کو چھپا کر زور زور سے سانس لینے لگا۔ وہی مسحور کر دینے والی ہلکی ہلکی مہک جو اس کے دل کو بے اختیار
فاطمہ کے قریب کھینچے لیے جاتی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہ ضرور یہ بات دیکھ لیتا کہ اس کی پیشانی کو غور سے دیکھنے کے بعد اچانک فاطمہ کا چہرہ جوش مسرت سے گلنار ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں اس جھٹپٹے میں چمک چمک اٹھی تھیں۔ کیوں؟ یہ بات نہ اسے معلوم تھی اور نہ وہ جان سکتا تھا۔ شکر ہے تم اپنی امانتوں سمیت لوٹ آئے۔ عبداللہ فاطمہ کے آستین تھامے اس کے ساتھ ساتھ خیمے کے اندر چلا گیا، بغیر یہ سوچ کر کے فاطمہ کے جملے میں کتنے دور دراز کے مفہوم پوشیدہ ہیں۔ خیمہ اس طرح سجا سجایا تھا جیسے وہ کسی شہزادی کا خیمہ ہو۔ خوشبودار کافوری شمعیں بغیر دھواں دیے جل رہی تھیں اور نشست گاہ پر نہایت اہتمام سے تیار کیے ہوئے ماکولات تیار تھے۔ فاطمہ ایک نہایت خوبصورت اور نازک سی سرہائی سے عبداللہ کے ہاتھوں پر پانی انڈیل رہی تھی اور وہ دونوں چلوؤں میں پانی بھر بھر کر اپنے چہرے کو دھو رہا تھا۔ اس پانی میں بھی وہی مہک بسی ہوئی تھی، وہ مہک جو فاطمہ کے پیرہن سے، اس کے گیسوؤں سے، اس کے خیمے سے اٹھ رہی تھی، خوشبو جو عبداللہ کو مدہوش و مسحور بنا دیتی تھی اور اس کے دل و دماغ پر ایک سرور سا چھاتا چلا جاتا تھا۔ اسی سرور میں اسے کچھ پتہ نہیں چلا کہ کب وہ دستر پر بیٹھا، کب اس نے کھانا ختم کیا، کیا کچھ کھایا اور کب وہ فاطمہ کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے اس کے قریب، بہت زیادہ قریب نشست گاہ پر پیر پھیلائے بیٹھا رہا۔ بس ایک خواب کی سی حالت تھی۔ کافوری شمعوں کی دھندلی دھندلی روشنی میں ایک چہرہ تھا جو اس کی آنکھوں میں چاندنی بن کر اترا جا رہا تھا۔ چہرہ بھی کہاں، دو آنکھیں مست کر دینے والی، دو تمتماتے ہوئے رخسار، دو لرزتی ہوئی پنکھڑیاں جن کے ارتعاش سے ایک مدہوش کر دینے والا نغمہ پیدا ہو رہا تھا، چھوٹے چھوٹے سرسراتے ہوئے تربیہ بول، اور پھر وہ خوشبو جو ہر چہار طرف سے اس کو گھیرے ہوئے تھی۔ حسن، نغمہ اور خوشبو۔ فاطمہ جنت نگاہ تھی، فاطمہ فردوس گوش تھی، فاطمہ جان شام تھی، ایک سحر مردم افغن سب کچھ بھلا دینے اپنے آپ کو بھی۔ فاطمہ اس پر چھا گئی تھی، فاطمہ اس پر جھکی جا رہی تھی اور عبداللہ کا وجود تحلیل ہوا جا رہا تھا، مگر نہیں، اچانک یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ کرن کرن اجالا